बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। यह है जी उर्दू जमात चाहरुम की किताब, जिसे कौमी निसाब 2020 के मुताबिक बनाया गया है। इससे जो लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो हैं आप, हमारे तलबा, आपके असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो जी हाँ, वो हमारी बेहतरीन मनसूबाबंदी है जिसके तहत ये किताब आपके सामने है। उस मनसूबाबंदी में हमने क्या किया है कि इन महारतों का ख्याल रखा है जिनमें शामिल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात। हमारे आज के सबक का उन्वान है हमारी पहचान है ये। हमारी पहचान है ये किस मौजू के तहत आया है? ये आया है कौमी शनाख्त। हर कौम, हर मुल्क, हर वतन की एक शनाख्त होती है। बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं कि ये पाकिस्तान की तहज़ीब, उसकी सकाफ़त, उसकी शनाख्त को ज़ाहिर कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज के सबक में पढ़ेंगे। ये हमारे इस सबक के हासिलात तालुम हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या देखते हैं पढ़ने से पहले के सवाल। तो पहला सवाल बताइए कि हमारा कौमी लिबास कौन सा है? जी हाँ, शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास है। अगला सवाल देख लेते हैं। वो ये है कि बहुत सारे ममालिक के परचमों में से हम अपने मुल्क के परचम को कैसे पहचान सकते हैं? तो हमें पता ही है कि हमारे मुल्क का जो झंडा, जो परचम है, उसकी ख़ास अलामत, उसकी ख़ास निशान क्या है। तो आपको वो बताना है कि हम कैसे पहचान सकते हैं। चलिए कुछ मज़ीद जानते हैं। किसी भी मुल्क में एक ही मज़हब से मुंसलिक ज़्यादा तादाद में रहने वाले लोगों को अक्सरियत, जबकि दीगर मज़ाहिब से मुताल्लिक़ कम तादाद में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? उनको अक़लियत कहा जाता है। तो अक्सरियत और अक़लियत में क्या फ़र्क है ये हमने देखा। ये है जी हमारा सबक, हमारी पहचान है ये। क्या क्या पहचान है यहाँ पर हम देखेंगे। अब्बा जान, जी बेटा, हर मुल्क का अपना कौमी तराना होता है। ये तराना इस मुल्क की कौमी शनाख्त होता है। ऐसा ही है ना? हमारे मुल्क का एक तराना है जो हम पढ़ते हैं किसी भी तकरीब में। जब हम आगाज़ करते हैं तो हम अपने कौमी तराने से उसका आगाज़ करते हैं। तो यही बात हमें यहाँ पर भी बताई गई है। हमारे कौमी तराने के बोल बहुत शानदार हैं। ये तराना मशहूर शायर हफीज़ जलंधरी ने लिखा है। आपको पता है हमारे कौमी शायर कौन है? इब्राहिम अलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अब्बा जान, शाबाश बेटा, ये अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। इब्राहिम। अब्बा जान, बस यही चीज़ें हमारी कौमी शनाख्त हैं? अब्बा जान, इनके अलावा हमारा कौमी फूल जो कौन सा है? चंबेली है। कौमी खेल जो कौन सा है? हॉकी है। कौमी परिंदा चकोर। कौमी जानवर मारखोर भी हमारी पहचान है। तो देखिए, सिर्फ परचम हमारी पहचान नहीं है, हमारा लिबास हमारी पहचान है कि हम पर लाजिम है कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप के रखें। शलवार कमीज़ वो लिबास है जिसमें हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप सकते हैं। इसके अलावा कौमी खेल, कौमी फूल, कौमी जानवर भी हमारी पहचान है। इब्राहिम। अब्बा जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत मुफीद मालूमात दी। इंशाल्लाह इनकी मदद से एक उम्दा मज़मून लिखूँगा। तो ये था जी सबक का कुछ हिस्सा। सबक का बाकी मतन आप अपने वालिदैन और असातिज़ा की निगरानी में पढ़िए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। अब हम बढ़ेंगे जी सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। और सबसे पहले देखेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी, मज़मून नवेसी, मज़मून लिखना, मालूमात, इत्तलाआत या इल्म, नुमाइंदगी, रुकनियत, रुकन होना किसी भी चीज़ का, उम्दा, नफीस, आला दर्जे का, शनाख्त, पहचान, दिगर, बाकी, दूसरे, मुफीद, फ़ायदेमंद। मौजू का मतलब है मज़मून, वज़ा किया गया। तो ये थे जी अल्फाज के मानी। इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा कि हम इनके मानी जान चुके हैं। अब हमें सबक को समझने में, उसकी फ़हम में आसानी रहेगी। आगे हमारे करने के कुछ काम हैं जिनमें सबसे पहले आपको दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। मतन आप पढ़ चुके हैं, आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके उसके गिर्द दायरा लगाना है। इस अमल को कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात और जवाबात। आगे गलत या दुरुस्त का सवाल है, आपको जुमला पढ़ना है, वो सबक के मुताबिक दुरुस्त है या गलत, पढ़कर गलत या दुरुस्त का निशान लगाना है। फिर हम सवालात के जवाबात देंगे, जैसे कौमी शनाख्त से क्या मुराद है, जैसे कौमी परचम में मौजूद सब्ज़ और सफ़ेद रंग किस चीज़ की अलामत है। तो झंडे को देखिए कि ज़्यादा हिस्सा सब्ज़ है,
وہ اکثریت یعنی مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، سفیدی اقلیت یعنی کہ غیر مذہب کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو دوسرے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی سبق میں موجود ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ آگے سننے بولنے کی سرگرمی ہے، تو آپ کو ایک مباحثہ کرنا ہے جس میں آپ کو پاکستان کے چاروں صوبوں علاقوں کے رہن سہن اور لباس اور زبانوں میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ظاہر ہے پنجاب میں پنجابی بولتے ہیں لوگ، سندھ میں سندھی بولتے ہیں لوگ، وہاں کا لباس مختلف ہے، وہاں کا لباس رہن سہن طور طریقے مختلف ہیں، تو ان کے متعلق آپ کو جماعت میں ایک مباحثہ رکھنا ہے۔ بعد ازاں آپ کو اس عبارت کو توجہ سے سننا ہے اور اس کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ چلیے میں عبارت کا کچھ حصہ پڑھتی ہوں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق اردو ہماری قومی زبان ہے۔ یہ کئی ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے نشریاتی ادارے اردو زبان میں پروگرام نشر کرتے ہیں۔ BBC لندن اور وائس آف امریکہ کے اردو پروگرام دنیا بھر میں دلچسپی سے سنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان کی کئی کتابوں کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کا ادارہ اردو زبان کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہا ہے۔ تو یہ عبارت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے اس میں؟ اردو زبان کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اردو جو ہماری قومی زبان ہے، وہ جو ہماری روزمرہ کی زبان ہے، وہ جو ہماری سرکاری زبان ہے جس میں ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس کی اہمیت اور ضرورت پر بات چیت کی گئی ہے۔ تو آپ کو اس کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس قواعد کا ہے، زبان شناسی کا ہے، جس میں ہمیں علامت فاعل اور علامت مفعول کو پڑھنا ہے۔ علامت فاعل کیا ہے؟ نے، اور علامت مفعول کیا ہے؟ کو۔ چلیے جملے پڑھتے ہیں تاکہ نے اور کو یعنی علامت فاعل اور مفعول کے فرق کو سیکھ سکیں۔ ہنا نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ دانیال کو پانی پلاؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی ہے کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ میں نے فاعل جب ضمیر فاعلی آپ کو پڑھایا تو بھی بتایا، فعل فاعل مفعول تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جملے میں جب فاعل ہو تو فاعل کے ساتھ نے کا استعمال ہوا ہے، جیسے ہم نے کیا پڑھا؟ ہنا نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہ فاعل تھا، فاعل کے ساتھ نے لگایا۔ یہ کیا تھی؟ یہ علامت فاعل کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہنا فاعل ہے جس پر جو ہے وہ کام کا اثر ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے جی؟ فاعل تو ہمیں پتہ چل گیا یہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ مفعول کیا ہے۔ تو جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے وہ مفعول ہے۔ جیسے عام طور پر اردو میں کو جو ہے نا وہ کس کی علامت ہے؟ وہ مفعول کی علامت ہے۔ کو کیا ہے؟ مفعول کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر کیسے ہم نے اس کو جملے میں استعمال کیا؟ دانیال کو پانی پلاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ پانی جو ہے مفعول ہے، جس پر کام ہو رہا ہے۔ جس پر کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ جو کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے، جس پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے۔ تو پانی پلایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، اس لیے اس کے ساتھ کیا لگا ہے؟ کو لگا ہے۔ اب آپ کو نے اور کو کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے دانیال نے پتنگ اڑائی، دانیال کو پتنگ اڑائی نہیں ہو سکتا، نے کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس علامت فاعل ہے۔ آگے جملہ، ہم شام کو چڑیا گھر گئے، ہم شام نے چڑیا گھر نہیں گئے، کو چڑیا گئے، کو کیا ہے؟ کو علامت مفعول ہے۔ اسی طرح باقی کے جملوں میں بھی آپ نے علامت فاعل اور مفعول کا درست استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب ہے جی لکھنے کی سرگرمی، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ بات ہے، بات کو الٹا کیا تو تاب بن گیا۔ آپ کو کچھ ایسے الفاظ لکھنے ہیں جن کو الٹا کریں تو ایک اور بامعنی لفظ بنے، جیسے بات کا تاب ہو گیا، بے تاب ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کچھ لفظ لکھیں جن کو آپ الٹ کر کے بھی کوئی لفظ بنا سکیں۔ پڑھنا میں ان جملوں کو درست تلفظ سے پڑھیں اور ان کے مفہوم کو بتائیں، جیسے ہمارا وطن ہمارا گھر ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ مفہوم کیا ہے؟ اپنے گھر کو صاف رکھیں، اور ہمارا گھر ہمارا ملک ہے۔ پھول توڑنے سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہدایات ہیں، یہ کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں تو لگی ہوئی ہوتی ہیں، پارک میں لگی ہوتی ہیں، لائبریریوں میں لگی ہوتی ہیں، اسکولوں میں لگی ہوتی ہیں، تو ان ہدایات پر آپ کو عمل کرنا ہے، ان کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر وقت کی پابندی کریں،
لائبریری میں خاموشی سے بیٹھیں، کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، یہ ہدایات ہیں۔ آپ کو ان کا مفہوم سمجھنا ہے اور آسانی سے ان پر عمل کرنا بھی سیکھنا ہے۔ آگے ہے لکھنا، تو ہم آپ کو درخواست لکھنا سکھا رہے ہیں۔ درخواست کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اپنی عرضی پیش کرنا، اپنی درخواست پیش کرنا، اپنی بات کسی تک پہنچانا، کسی مقصد، کسی ضرورت کے تحت۔ جیسے ہم لوگوں کو اسکول سے چھٹی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اپنے پرنسپل کے نام درخواست لکھتے ہیں۔ یہ یہاں پر درخواست کا ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ اسی نمونے پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اپنے اسکول کی قومی شناختوں سے متعلق، ٹھیک ہے، اسکول میں ایک نمائش لگوانی ہے جس کے لیے آپ کو ایک درخواست لکھنی ہے اپنے ہیڈ ماسٹر کی۔ درخواست کے بعد اگلا سوال ہے پاکستان کی ترقی میں طالب علم کا کردار۔ اس عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے۔ تو آپ طالب علم ہیں، آپ بتائیے کہ آپ اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کو ایک مضمون کی صورت پہ لکھیے۔ اب ہے جی مہارت حیات، یعنی ہمارے کرنے کے کام۔ تو اسکول میں قومی شناخت سے متعلق ذہنی آزمائش کا کھیل، ذہنی آزمائشی کھیل کا اختتام کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کمپیئر یا میزبان کے فرائض انجام دینے ہیں۔ یہ کام آپ کو اپنے اسکول میں کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ میں خود اعتمادی بڑھے گی، آپ جان سکیں گے کہ ایک کمپیئر، ایک میزبان کے کیا کیا فرائض ہیں، اور آپ کو دیکھ کر دیگر طلبہ جو ہیں وہ بھی اس کام میں حصہ لیں گے اور اپنی خود اعتمادی کو بحال کر سکیں گے یا بڑھا سکیں گے۔ تو جی یہ تھا ہمارا سبق ہماری قومی شناخت کے حوالے سے۔ ہم نے سبق پڑھا، امید کرتی ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اسی طرح کے دیگر اسباق کے ساتھ، بہت سے اور نئے تصورات کے ساتھ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔